تکلیف اٹھاتے ہو، بار بار تم صبح بھی آتے ہو شام کو بھی آتے ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا، کچھ زیادہ لوگوں کو دیکھا جو قبر پر آ کر مرشا بتا رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں اور کثرت سے آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ان کو بھئی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا تمہیں میں حدیث نہ سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ انہوں نے حضرت حسین سے، حضرت حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کر کے حضرت علی بن حسین نے کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں ہو مجھ پہ صلاۃ و سلام بھیجو، صلاۃ بھیجو مجھ پر جہاں کہیں ہو۔ اس کے پہلے الفاظ یہ ہیں لا تجعلوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری قبر کو ایسے اکٹھے ہوگا، ایسے جمع جوڑ بنا کر جیسے عید کے موقع پہ کیا جاتا ہے، اجتماعات ہوتے ہیں، ٹولیوں کی ٹولیاں لوگ آتے ہیں، 2 گیٹ 4 آتے، 4 گیٹ 6 آتے، 2 گیٹ 10 آتے، ایسے جگہ اکٹھے ہوگا۔ فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید گاہ نہ بنا لیو، عید نہ بنا لینا، جیسے عید پہ اکٹھے ہو کر لوگ آتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ایسی کثرت سے آنا شروع کر دیو، اور اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بنائیے، نہ میری قبر کو ایسے بنائیے اور نہ اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیجیے۔ تم نے جو آنا ہے میری قبر پر تو کس قبر سے آنا ہے؟ بھائی صلاۃ و سلام کے لیے آنا ہے، تو فرمایا صلوا حیث ما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر سلام پڑھتے رہنا، تمہارا پڑھا ہوا درود و سلام مجھ کو پہنچا دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پھر وہ حضرت علی بن حسین نے ایسے ہی کہا، پھر اس آدمی کو کہا کہ دیکھو تو یہاں اور ایک آدمی اسپانیہ میں، اندلس اس وقت اسپین میں ہے، اندلس، ایک تو یہاں اور ایک آدمی وہاں، دونوں کا پڑھا ہوا صلاۃ و سلام برابر ہے، فرشتوں کے ذریعے آپ کو پہنچایا جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام کے زمانہ میں صلاۃ و سلام اس نیت سے پڑھنے کے لیے قبر میں نہیں آیا کرتے تھے، اور پھر آتا اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سن رہے ہیں، یہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں دعا کرانے کے لیے۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا جس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آ کر دعا کی نیت سے آیا ہو اور پھر دعا کرائی، ایک صحابی بھی ایسا نہیں ملتا۔ وہ ایک من گھڑت سا واقعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، ایک عربی آیا اور اس نے آقا کا مطلب کہا کہ یا رسول اللہ نے مجھے کہا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ ظلم کر لیتے جو ہے میرے نبی تیرے پاس آتے تو ان کے لیے استغفار کرتا کہ اللہ کو محبت کرنے والا پا دیتے۔ تو میں نے وہ عربی کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے یہ سنا، میں آپ کے پاس استغفار کے لیے آیا ہوں۔ پھر وہ رو کر چلا گیا، وہاں پر بزرگ صاحب سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، فرمایا جاؤ شراب کو کہہ تیرے گناہ معاف کر دیے۔ یہ منہج واقعہ ہے، موضوع بات ہے، اور اگر یہ درست بھی مان لی جائے کراچی کا قصہ ہے، خواب کا واقعہ ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس ایک واقعے کو لے کر باقی ساری حدیثوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کو اس نیت سے صرف آنا ہے، وہاں صلاۃ و سلام ہی اب پڑھیں گے اور آپ سنیں گے، جس کی آپ نے کوئی تشریح و توضیح نہیں فرمائی۔ صلاۃ و سلام جہاں بھی پڑھو، ہاں مدینہ منورہ میں جب آپ پہنچ جائیں، مسجد نبوی میں آپ ہوں تو سلام وہی مشہور سلام قبر پر جا کر پڑھیں گے، جیسے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ جب آتے تھے سفر سے واپس تو آتے تھے مسجد میں اور قبر پہ جا کے کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا بکر، السلام علیکم یا ابا بکر۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے کہتے تھے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہتے تھے، سن منظر۔ تو یہ مشہور طریقہ یہی ہے کہ جہاں پڑھنے والا سلام یا وہاں پڑھنے والا یہی سمجھے کہ میرا سلام و سلام فرشتے پہنچا رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہیں، میرے پاس حاضر و ناظر ہیں۔ وہ انشاءاللہ ہم کسی دوسرے موقع پر حاضر و ناظر کے مسئلے کی طرح مزید وضاحت فرما دیں گے، کر دیں گے، کیونکہ آج کل لوگ اس عقیدے میں بہت زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جیسے وفات سے پہلے ایسے ہی ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کو ایسے مجہول سے واقعات سنا کر یہ ملا حضرات گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پوری وضاحت فرما دی۔ تو صلاۃ و سلام یہی وہ سلوک ہے، اور اسی نظریے سے پڑھا جائے جس نظریے سے صحابہ کرام پڑھتے تھے، صالحین امت پڑھتے تھے کہ ہمارا صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اگر وہ قبول ہو جائے تو اس کے لیے یہی شرط ہے کہ مسنون سمجھے، مسنون سلام پڑھے، مسنون سلام پڑھے۔ چنانچہ قبر کی حیات میں جیسے اللہ پاک نے وہ میں بات کر رہا تھا شہیدوں کی حیات میں شہید کیا کہتے ہیں اللہ سے؟ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، اے اللہ ہماری روح کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے۔ تو معلوم ہوا روح جسموں میں نہیں، اچھا بھائی کیا اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو قبول کر کے جسموں میں لوٹا دی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کے پاس جانا ہے، آپ کہتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر ہے، اس کا عروض کرتا ہے، وہاں دیکھ لیں یہ ساری حدیث وہاں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ پاک نے شہیدوں سے پوچھا اور شہیدوں نے یہ مطالبہ کر دیا تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہاں اگر اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تمہاری روح ہے میں وہاں منتقل کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اللہ پاک کیا فرمایا حرمت علی نفسی، اور شہیدوں یہ بات میں اللہ نے خود اپنے اوپر حرام کر دی ہے، انہم الیہم لا یرجعون، کہ یہ روحیں اب ان جسموں کی طرف نہیں لوٹیں گی، یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے، قد قضی القول منی، قد قضی القول منی، میری طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو روح ایک بار نکل آئے وہ دوبارہ قیامت سے پہلے اس جسم میں نہیں آیا۔ چنانچہ فرمایا میں نے اپنا یہ فیصلہ کر دیا ہوا، تو میں اس سے اللہ نے یہ ان کو بتلانا مقصود تھا کہ شہیدوں کو جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں، اور اس میں یہ بھی وضاحت ہو گئی کہ وہ روحیں وہاں کی وہاں ہی رہ رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے تبدیلوں میں ان کا بصیرہ ہے، وہ روحانی حیات ہے جتنا ہے وہ، لیکن دوسرے لوگ اس طرح زندہ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شہیدوں کی حیات کیا ہو؟ شہیدوں کی حیات یہ ہے کہ وہ جنت میں کھاتے پیتے ہیں، باقی جو روحیں ہیں ان سے کم درجے والوں کی ان میں صرف حیات کا ایک احساس ہے، اور جو مجرمین ہیں ان کو عذاب قبر ہے، وہ سارا سلسلہ ہے، لیکن وہ سارا روح پر واقع ہو رہا۔ چنانچہ شہداء کی اسی حیات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شہید بھی ہیں اس لیے آپ کی حیات طیبہ وہ بھی برزخی حیات ہے، اور برزخی حیات کا اس دنیا کی حیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایسی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں، جو مر جاتا ہے اور اس دنیا کی خبر نہیں ہوتی، جیسے صحابہ کرام کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ مرنے کے بعد یا سونے کے بعد جب ان کو اٹھایا گیا انہیں کوئی پتہ نہیں ہمیں کتنا اچھا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وفات کا جو ہستیاں شہداء دنیا سے جا چکے ہیں وہ آگے جو حیات ہے لیکن ان کو دنیا کی حیات سے، دنیا کے معاملات سے